بسم اللہ الرحمن 4-5 گزارشات کرنا چاہوں گا۔ نمبر 1، ایک باقاعدہ طور پر میڈیا کے اوپر بات چل رہی ہے کہ خان صاحب نے خود کہا ہے کہ مجھے جیل سے نکالو، اور کہا ہے کہ مجھے A کلاس میں رکھو، اس کے لیے تم درخواست دو، اور میں بڑا تنگ ہوں، مجھے بڑی عزیز میں رکھا ہوا ہے اور میں نہیں رہ پا رہا، تو مجھے لے لو۔ اس کے حوالے سے پہلی بات کرنا چاہوں گا کہ جب خان صاحب سے ملاقات ہوئی، ملاقات کے دوران انہوں نے خود کچھ نہیں کہا، بلکہ میں پوچھتا رہا کہ سر آپ بتائیں کہ کیا پوزیشن ہے، کیسے حالات میں آپ کو رکھا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ چھوڑیں اس بات کو رہنے دیں۔ میں نے کہا کھانے کے حوالے سے بتائیں اور ڈیٹیل تھوڑی سی مجھے بتا دیں تاکہ پتہ تو چلے۔ اچھا، جو درخواست دی گئی A کلاس کے حوالے سے وہ اس سے پہلے دی جا چکی تھی، یعنی کہ خان صاحب نے یہ نہیں کہا کہ آپ نے مجھے ابھی تک درخواست کیوں نہیں دی یا مجھے یہاں سے A کلاس میں لے کے جاؤ، میں بڑا تنگ ہوں، بلکہ خان صاحب نے جب میں نے سوالات کیے تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ایک تو وہاں پر جو پوزیشن ہے وہ یہ ہے کہ مکھیاں اور وہ جو میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے کیڑوں کے حوالے سے، اور ساتھ ساتھ بارش کے حوالے سے میں نے بتایا کہ کس طرح سے پانی آیا، اور وہاں پر جا نماز بچھانے کے لیے بھی انہیں پرابلم ہے۔ تو C کلاس کے اندر بھی یہ کہیں پہ نہیں لکھا ہوا قانون کے اندر کہ آپ نے کسی بندے کو اس طرح سے اذیت دینی ہے، سیاسی انتقام کا نشانہ بنانا ہے۔ ایک عدالت آرڈر کرتی ہے کہ اڈیالہ جیل میں انہیں رکھا جائے اور غیر قانونی طریقے سے انہیں اٹک جیل میں لے جایا جاتا ہے، سیکیورٹی کا کبھی بہانہ بنایا جاتا ہے، اور کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ عمران خان کے آنے سے تعداد بڑھ جائے گی، یعنی کہ وہاں پر رش ہو جائے گا۔ اب ایک بندے سے کیا وہاں پر اضافہ ہو جائے گا کہ جیل کے لیے جگہ جو ہے وہ کم ہے۔ تو یہ بات آج کورٹ میں بھی بتائی گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بتایا کہ ڈاکٹر کے حوالے سے ابھی تک میرے پاس کوئی بندہ نہیں آیا جو کہ ان کا پرسنل فزیشین ہے، اور لائرز کی ایکسیس کے لیے بھی ہم نے استدعا کی تھی، ساتھ میں جو ان کی جو پارٹی کے سینئر قیادت ہے ان کے حوالے سے ہم نے ریکویسٹ کی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ کہا تھا کہ ان کی فیملی اسپیشلی ان کی بیگم کو جو ہے ملنے کی اجازت دی جائے۔ آج اس درخواست کے اوپر سماعت ہوئی ہے، چیف صاحب نے فیصلہ جو ہے ریزرو کیا ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بتاتا جاؤں کہ خان صاحب نے جو اسپیشلی انہوں نے لوگوں کے لیے بھیجا تھا وہ یہ تھا کہ اگر مجھے D کلاس میں بھی رکھ دیں، پوزیشن تو ہے اس طرح سے رکھا ہوا ہے جو کہ میں نے پوچھا، انہوں نے خود نہیں کہا کہ اگر مجھے D کلاس میں بھی رکھ دیں تو یہ سمجھیں گے کہ میں نے کوئی جو ہے ان کی جو یہ چاہتے ہیں کہ غلامی منظور کر لوں، تو وہ والا سین کوئی نہیں ہونے والا۔ دو راستے ہیں، آزادی کا اور غلامی کا، تو لہٰذا میں غلامی کا بھی چوز نہیں کروں گا، آزادی والا راستہ ہمیشہ میں نے اپنایا ہے، اور قوم نے بھی یہی اپنایا ہے، اور قوم نے اسی بات پہ کہا کہ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں، آپ نے جا کے بتانا ہے جتنے لوگ گرفتار ہیں، جتنے لیڈر گرفتار ہیں، جتنے ورکرز گرفتار ہیں، ان کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جس طرح سے وہ جیل کاٹ رہے ہیں، تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں، ان کے گھر گرائے جا رہے ہیں، ان کے گھروں میں چھاپے پڑ رہے ہیں، ان کے اوپر FIRs ہو رہی ہیں، ان کے بھائیوں کو اٹھایا جا رہا ہے۔ تو ان ساری صورتحالوں کے باوجود وہ جس طرح سے اس وقت وہ کھڑے ہیں، میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں، اور ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ یہ ٹائم مشکل ہے، گزر جائے گا، میں ساری زندگی بھی یہاں پر رہنے کے لیے تیار ہوں، میں کوئی گھبرایا ہوا نہیں ہے۔ ساتھ ساتھ یہ بتاتا جاؤں کہ کل کیا ہوا ہمارے ساتھ۔ ہم نے ہائی کورٹ کا آرڈر لیا اور جا کے استدعا کی، اس سے ایک دن پہلے ہم نے کی، پرسوں کی رات، کہ ہمیں خان صاحب سے ملنے کی اجازت دی جائے۔ آرڈر کے اندر ہمارا باقاعدہ طور پر نام تھا، اور جو کل والا آرڈر آیا پرسوں والا، اس کے اندر باقاعدہ طور پہ لکھا ہوا تھا کہ آپ نے جیل مینول کے مطابق ٹریٹ کرنا ہے۔ تو ہم نے اس مطابق اس آرڈر کو لے کے باقاعدہ طور پہ قانون کو فالو کرتے ہوئے درخواست دی کہ ہمیں ملنے کی اجازت دی جائے، جو کہ رات کو کہا گیا کہ ٹھیک ہے دیکھتے ہیں، لیکن کل جا کے انہوں نے کہا کہ وکلاء مل نہیں سکتے، اس ہفتے آپ اگلے ہفتے تشریف لے کے آئیے گا۔ یہ بات 1 بجے انہوں نے ہم سے کر دی تھی کہ ہم آپ کو اجازت نہیں دے رہے، اوپر سے ہمیں پرمیشن نہیں ہے۔ سپرنٹینڈنٹ صاحب سے بھی رابطے میں تھے، ایڈیشنل ہوم سیکرٹری صاحب سے بھی رابطے میں تھے۔ آج یہ بات کورٹ میں بھی بتائی گئی، جبکہ سرکار کی طرف سے یہ کہا گیا کہ یہ دونوں دن یہ ٹائم کے بعد ہے، 4 بجے یا جو بھی ان کا ٹائم ہے اس کے بعد یہ تشریف لائیں، تو اس وجہ سے ہم نے ملاقات کی اجازت نہیں دی۔
آج جتنے وہاں سے دوسری طرف سے آرگومنٹس دیے گئے، آج سرکار جو ہے بالکل جھوٹی نظر آئی. آج ان کے پاس کوئی موقف نہیں تھا عمران خان سے ملاقات کرنے کے حوالے سے کہ لائرز کو روکا جائے یا ڈاکٹر کو روکا جائے. آج عدالت نے باقاعدہ طور پر بتایا کہ یہ صرف اور صرف اس لیے روک رہے ہیں کہ وکلاء اگر دوبارہ ملیں گے